بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے اس میں سیاست پر سڑک بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے, دھرنے بہت زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں. کون بھول سکتا ہے خان صاحب کے دھرنے در دھرنے اور پھر ایک بڑا والا دھرنا 126 دن والا. اسی طریقے سے کون بھول سکتا ہے تحریک لبیک کے دھرنے در دھرنے اور پھر ایک بڑا والا دھرنا فیض آباد والا. ان دونوں دھرنوں نے بڑے امپیکٹ کیا ہے پاکستان کی سیاست کو کئی حوالوں سے. آج موضوع گفتگو ہے تحریک لبیک پاکستان کا فیض آباد دھرنا. یہ 2017 کی بات ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب ہٹائے جا چکے تھے. خبر یہ تھی, تاثر یہ تھا کہ اس وقت کی ایجنسیوں اور گورنمنٹ کے درمیان معاملات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. ظاہر تاثر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے پیچھے بھی اس وقت کے سارے معاملات ہیں, نواز شریف صاحب کے حالات خراب تھے اداروں سے, اس لیے وہ ہٹا دیے گئے. اور ایسے میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے. ایسے میں الیکشن ایکٹ میں کچھ ترامیم کا بل آیا, اس کی آڑ میں گورنمنٹ پہ الزام لگا کہ صاحب کچھ جو الیکشن لڑنے کے لیے جو کچھ چیزیں جمع کرائی جاتی ہیں اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے, اور یہ اس کی بڑی حساسیت ہے. گویا یہ ختم نبوت کا جو کاز ہے, جو کہ ظاہر ہے مسلمان کے دل سے بہت قریب اور مسلمان کی ایمان کیسا ہے, وہ کمپرومائز کر دیا ہے. فلور آف دی ہاؤس پہ یہ مسئلہ اٹھا, پی ٹی آئی نے بھی اس پر بہت تنقید کی, گورنمنٹ پہ بہت تنقید ہوئی. تحریک لبیک نے دھرنے کا اعلان کر دیا, دھرنا نکلا پنجاب سے, دھرنا پہنچا اسلام آباد, فیض آباد آ کے بیٹھ گیا. کہا جی وزیر قانون ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں, وہ استعفیٰ دیں, اور کیا کیا الزامات نہیں لگے, کافر, گستاخ اور وہ سارے کا سارا معاملہ. اس وقت کی گورنمنٹ پہلے چھپے چھپے الفاظ میں اور بعد میں کھلے کھلے الفاظ میں یہ کہتی رہی کہ بھائی جان احسن اقبال صاحب کوٹ ان کوٹ, یہ ختم نبوت کے کاز میں نہیں تھا یہ دھرنا, یہ ختم حکومت کا کاز تھا, یہ حکومت کو ختم کرنا تھا. ایجنسیوں نے جناب بٹھایا تھا لوگوں کو. خواجہ آصف صاحب جناب جن کی حکومت تھی, جو کہ باجوہ صاحب کی تھی, وہ لائے تھے بندے اور گھر بھی واپس انہوں نے بھیجا. یعنی نون لیگ یہ کہتی رہی کہ یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے ایک سارے کا سارا معاملہ تھا, اینڈ دے ور انف ریزنز اور ایویڈنسز ٹو بلیو اٹ ایز ویل. اس وقت اور بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جس سے تاثر تقویت پا رہا تھا. پھر نون لیگ کی گورنمنٹ ظاہر چلی گئی, خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آتے ہیں تو ہوا یہ کہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا یہ معاملہ, یہاں تک کہ ایک اور اس میں دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ اس وقت کے ایک جج تھے, ان کا نام تھا قاضی فائدی صاحب, وہ سپریم کورٹ کے ایک جج تھے. انہوں نے بھی اپنی فائنڈنگز میں ایک جگہ یہ لکھ دیا, تفصیل میں جائے بغیر ہم بات کرتے ہیں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. انہوں نے بھی ایک جگہ فائنڈنگز میں یہ لکھ دیا کہ صاحب یہ فیض آباد دھرنے میں تو فیض حمید صاحب بھی کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ دار ہیں. اس کے بعد فیض صاحب خلاف ہو گئے فائد عیسیٰ صاحب کے. اچھا یہ الزام نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ اس لیے فیکٹ ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے فائد عیسیٰ صاحب نامی جو جج تھے ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا اور کہا کہ ان کی تو یہ پراپرٹی بھی غلط ہے اور یہ پراپرٹی بھی غلط ہے اور ایسے بھی اور ایسے بھی, اور بڑا شور مچائے وہ. اس وقت بھی تاثر یہ تھا کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے, اصل معاملہ یہ کہ اس وقت فیض حمید صاحب اور جو ادارے ہیں وہ خلاف ہو گئے ہیں فائد عیسیٰ صاحب کے, کیونکہ انہوں نے اس دھرنے میں ان کو ذمہ دار قرار دے دیا. اس وقت تک یہ الزام تھا. پھر خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی, انہوں نے مان لیا, انہوں نے کہا جی یہ جو معاملہ تھا نا یہ اصل میں ہم تو استعمال ہو گئے, یہ فیض صاحب اور باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب وہ دو آگے ریفرنس فائد عیسیٰ کے خلاف تو ہم نے دے دیا, یہ سب کچھ ہو گیا. وہی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان بن گئے. اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر ایک کمیشن بن گیا کہ بھائی جان یہ فیض آباد میں ہوا کیا تھا دھرنے میں, ذرا معلوم تو کریں. اس کمیشن کو مینڈیٹ دیا گیا. اس کمیشن نے 2 بار توسیع لی. قصہ مختصر ہے کہ اس کمیشن کی فائنڈنگز کا کچھ حصہ آ گیا سامنے میڈیا کی. اس کے 2 پہلو بڑے دلچسپ ہیں. ایک یہ کہ اس میں فیض حمید صاحب کو کلین چٹ ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس حوالے سے, وہ قصوروار نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن دوسرا پہلو اس سے زیادہ دلچسپ ہے کہ وہ کمیشن کس بنیاد پہ فیض حمید صاحب کو کلین چٹ دے رہا ہے. وہ اس بنیاد پہ دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان سب یعنی کہ نون لیگ کے سارے اہم رہنما وہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا اداروں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس سے. یہ وہی نون لیگ ہے جو کہہ رہی تھی کہ ہماری گورنمنٹ گرانے کا پروجیکٹ تھا یہ تحریک لبیک. تحریک لبیک کی فارمیشن بالعموم اور یہ دھرنا بالخصوص اس وقت کی ایجنسیوں نے لانچ کیا تھا ہمیں گرانے کے لیے. لیکن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سب کسی نے کہا ہی نہیں کہ وہ ذمہ دار ہے. یہ وہی دھرنا ہے کہ جس کے معاہدے میں فیض حمید صاحب کی دستخط بھی, ایسا پاکستان کی حالیہ تاریخ میں تو کبھی نہیں ہوا, شاید تاریخ میں کبھی نہ ہوا, حالیہ تاریخ میں تو فور شور کبھی نہیں ہوا. اس پہ باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں اس وقت کے منسٹرز کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کا دستخط. لیکن آج وہی منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کو تو لینا دینا ہی نہیں تھا کچھ. اس وقت کے جو سب سے اہم کردار تھے یعنی کہ اس وقت کی حکومت کے سربراہ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کا بھی تذکرہ ہے اس رپورٹ میں, 12 تذکرہ ہے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. ہم لوگوں کو زحمت دی, ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت ویری ریلیونٹ. ان سے ذرا بات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں؟ گزشتہ عید مبارک آپ کو. آپ کو عید مبارک کو بہت شکریہ. شکریہ سر. اچھا سر, یہ اس میں یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ تو بتائیں, یہ تو بار بار نون لیگ کہتی رہی
کہ ایک دفعہ ایک فورم بن جائے تو ہم اس میں بتائیں گے کہ کیسے اس دھرنے کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا, کیسے فیض صاحب یہ بندے لائے, کیسے باجوہ صاحب بندے لائے, دیکھو انہوں نے نوٹ تقسیم کیے, ڈی جی رینجرز پنجاب نے, یہ بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے. تو بن گیا فورم. تو میں باقیوں کے سوال تو بعد میں کرتا ہوں, لیکن آپ نے اس فورم کو بتایا نہیں کہ یہ اس کے پیچھے فیض صاحب تھے آپ لوگوں کے خیال میں, یا آپ کے خیال میں نہیں تھے, آپ اس کو غلط کہہ رہے تھے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک کمیشن بنا تھا. جی یہ بنا تھا سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پہ. صحیح. سپریم کورٹ نے چند سوال فریم کیے تھے, مجھے کمیشن نے بلایا, میں ادھر چلا گیا. میں نے ان سے پہلی بار کہ دیکھیں میں وزیر اعظم تھا, جو حکومت نے اقدامات لیے ہیں وہ میری ذمہ داری ہے.